بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جو دو شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، دینی مذہبی جماعت جو یونان میں سب سے زیادہ ورک کرنے والی، اب تک جو ان کا ریکارڈ رہا ہے، بہت زیادہ وسیع جماعت منہاج القرآن انٹرنیشنل یونان کے دو اہم رہنما ہمارے درمیان موجود ہیں۔ منہاج پیس اینڈ انٹیگریشن کے جنرل سیکرٹری جناب رانا وقار احمد صاحب اور پریزیڈنٹ جناب غلام مرتضیٰ قادری صاحب۔ ہم آپ دونوں احباب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ صدر صاحب، یہ بتائیے کہ منہاج القرآن کے جو دوسرے مقاصد اور جو اس تنظیم کے ورکس ہیں، ان کی تو گاہے بگاہے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آگاہی ہوتی رہتی ہے، لیکن گزشتہ 1-2 سال سے جو ہم ایک نئی ٹرم سن رہے ہیں، منہاج پیس اینڈ انٹیگریشن، یہ پیس اینڈ انٹیگریشن کیا ہے اور اس کے کیا مقاصد ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں جناب منہاج پیس اینڈ انٹیگریشن یونان کی جانب سے تکبیر ٹی وی اور اس کی پوری ٹیم کو بہت بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا۔ اور سب سے پہلے میں اپنے حاضرین سننے والوں کو السلام علیکم۔ احسان اللہ صاحب، جیسا کہ آپ نے براہ ہم سوال کیا ہے کہ منہاج پیس اینڈ انٹیگریشن یونان میں ایک نیا شعبہ ہمارا متعارف ہوا ہے منہاج القرآن کا۔ تو یونان میں نیا شعبہ متعارف ہوا ہے یا پوری دنیا میں اب بنائی ہے؟ اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ناروے میں اس کا آغاز کیا گیا 2006 کے قریب جی۔ اور چونکہ ناروے میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑی پاکستانی کمیونٹی وہاں پر، ناروے میں 2006 میں آغاز ہوا منہاج پیس اینڈ انٹیگریشن کا، اس کے بعد اب یونان میں ہوا ہے، اس کے علاوہ کسی ملک میں نہیں ہے؟ اس کو بتانا چاہتا ہوں تھوڑا سا۔ جی۔ تو وہاں پر جو پاکستانیوں کے مسائل دیکھے گئے، چونکہ وہاں پر پاکستانی نارویجین نیشنل ہیں اور وہاں پر ہماری تیسری جنریشن چل رہی ہے، وہاں پر بہت سارے مسائل پیش آ رہے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کام کا آغاز کیا اور آہستہ آہستہ اس میں بڑی کامیابی ہوئی اور الحمدللہ پچھلے سال ناروے کی گورنمنٹ نے منہاج پیس اینڈ انٹیگریشن کو گولڈ میڈل دیا ان کے کام کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ مطلب کس کام میں آپ کو کامیابی ہوئی، کس بات پر گولڈ میڈل دیا گیا؟ وہاں پر انہوں نے ایسے کام کیے کہ چونکہ نیو جنریشن جو ہے، جن کے پاس نارویجین پاسپورٹ ہیں، جی، وہ چونکہ ملکی ہوتے ہیں، اور ناروے ایک ایسی گورنمنٹ ہے جو ویلفیئر اسٹیٹ ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، خرچ کرتے ہیں، مسائل پر نظر رکھتے ہیں اور ان کے حل کے متلاشی رہتے ہیں۔ بہت سارے مسائل جیسا کہ پاکستانیوں کے ساتھ درپیش تھے، مثال کے طور پر جبری شادیوں کا مسئلہ ہے، وہاں پر لوگ اپنے بچوں کی جبراً شادی کر دیتے ہیں لڑکا لڑکی کو پوچھے بغیر، اور پھر ان کی زندگی کامیاب نہیں ہوتی، وہ کرائسس کا شکار ہوتی ہیں، طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے وہاں پر۔ اس کے علاوہ ینگ جنریشن پاکستانی جن کے پاس نارویجین پاسپورٹ ہیں، کچھ منشیات کی طرف راغب ہیں، بے راہ روی کی طرف راغب ہیں۔ تو پیس اینڈ انٹیگریشن نے وہ جبری شادیاں رکوا دیں، کیا کیا اس میں؟ کیا پیس اینڈ انٹیگریشن نے اس پر کام کیا اور لوگوں میں اویئرنیس دی کہ اسلام جبری شادیوں کے خلاف ہے۔ میں آپ کی اجازت سے جنرل سیکرٹری منہاج پیس اینڈ انٹیگریشن رانا وقار صاحب، یونان میں جب سے پیس اینڈ انٹیگریشن کی بنیاد رکھی، جہاں تک میری معلومات ہے تقریباً 1.5 سال ہو گئے، تقریباً 1.5 سال۔ ٹھیک، تو منہاج پیس اینڈ انٹیگریشن کے یونان میں کیا مقاصد ہیں؟ کیونکہ ناروے والی پوزیشن تو یہاں پر نہیں ہے، نہ ہی یہاں پر لوگوں کی فیملیز کے جو بچے اب تک یہاں پر نئی جنریشن جوان ہوئی ہے، تو یہاں پر یونان میں بیسیکلی منہاج پیس اینڈ انٹیگریشن کا کیا مین ٹارگٹ ہے، کس طریقے سے وہ ورک کر رہی ہے اور کیا اس کے منشور ہیں اس کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں تکبیر ٹی وی کا، احسان اللہ صاحب کا، ناصر جسوکی صاحب کا۔ بات یہ ہے کہ منہاج پیس اینڈ انٹیگریشن کے آغاز و مقاصد جو ہیں وہ صرف یونان میں کوئی سیپریٹ نہیں ہے، پورے ورلڈ میں ایک ہی ہیں۔ یہ جو منشور ناروے سے چلا، یہ عوام کے فائدے کے لیے، مطلب کیا، مجھے ذرا تھوڑا سا اسپیسیفک بتائیے کہ کیا لکھا ہے منشور میں کہ منہاج پیس، جس طرح بھی انہوں نے فرمایا، 1-2 چیزوں کا ذکر کیا انہوں نے کہ جبری شادیاں اور نارکوٹکس اور بے راہ روی جو اس کو روکنے کے لیے کام کیا۔ یونان میں چونکہ یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، جی میں تو کس طرح سے آپ اس کو لیں؟ جی میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ منہاج پیس اینڈ انٹیگریشن کا جو منشور تھا وہ 2 باتیں تھیں، اس میں منشور تو اور بھی ہے لیکن 2 مین باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یونان میں بلکہ پورے یورپ میں جو ہماری مسلمان کمیونٹی جو ہے، پاکستانی ہیں یا دوسرے ملک کے لوگ ہیں، گریکیوں کے ساتھ ڈیفرنس جب وہ سنتے ہیں نا کہ یہ پاکستانی ہے، مسلمان ہے، ہم سے 2 قدم دور ہو جاتے ہیں۔
ہم اس 2 قدموں کو دور کرنے کی قریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب مقامی آبادیوں کو ساتھ ملانے کی کوشش. ہم یہ کوئی بھی ہو، گریک ہو یا کوئی دوسری کنٹری ہو، ہم ایک دوسرے میں جو ہے نا قربت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو نفرتیں ہیں نا ہمارے ملک میں، پاکستانیوں، یہ گریکی جو لوگ ہیں یہ ہم سے نفرت کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں دور ہو جاتے ہیں، وہ ہم قریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کس طرح سے کوشش کی آپ نے 1.5 سال میں یہ قربتیں بڑھانے کی؟ کیا دیکھیں جی، یہ جو ہے ہماری جو کوشش ابتدا سے شروع، پہلے تو ہم نے پاکستانیوں کے کچھ معاملات، کچھ ہمارے پاس کیسز آئے، ہم اس کا آپ کو نہیں بتا سکتے. نہیں مثلا کچھ بتائیں نا کہ کیا جھگڑا، فار ایگزامپل 2 آدمی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، خواہ وہ پاکستانی کیوں نہ ہوں، ہم نے ان دونوں کے درمیان جو جھگڑا ہے نا ان کو ختم کرنے کی کوشش کی اور بہت سارے مسئلے ایسے سالو کیے. مطلب وہ تو آپس کے ہو گئے نا، آپس کے ہو گئے. میں بات کر رہا ہوں پاکستانیوں کی اور مقامی لوگوں کی، جو آپ نے فرمایا کہ ہم ان کے درمیان کوارڈینیشن کی جو مین. جی میں گزارش کرتا ہوں. منہاج پیس اینڈ انٹیگریشن کے 1.5 سال میں ہم نے یہ دوسرا پروگرام انشاءاللہ، جیسے آپ کو علم ہے کہ ہم نے کرسمس ڈے منا کے عوام کو قریب لائے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس دی کہ ہم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے، پروفٹ نہیں مانیں گے، پیغمبر نہیں مانیں گے، تو ہمارا تو دین ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا. اس میں دینی ہم آہنگی شو کرنے کی کوشش کی. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اسی طرح ہمارے قریب ہوں، جیسے وہ ہمیں، تو ان کو تو علم ہی نہیں ہے کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. صدر صاحب یہ تو بات ہوگی کرسچن ڈے پر 25 دسمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے آپ کی جدوجہد کی. لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ 12 ربیع الاول کے دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش منایا گیا، تو اس وقت منہاج القرآن اپنی مذہبی جماعتوں سے کسی وجہ سے دور ہو گئی. تو وہ در حقیقت کیا چیز تھی؟ ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی مختصراً ڈالیے گا، زیادہ کیونکہ اس پہ بات کئی بار ہو چکی ہے، میں نہیں چاہتا کہ زیادہ تفصیل میں جائیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم دوسری مذہبی جماعتوں سے اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش پر اچھی کوارڈینیشن میں ناکام رہے، یا کوئی اور اس میں ایسی بات آئی کہ جس کی وجہ سے وہ پرابلم پیدا ہوئی؟ احسان صاحب بات یہ نہیں ہے. بات دیکھیں، منہاج القرآن کا منشور یہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والوں کو مسلمان کہتے ہیں. یہ یعنی کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم ہم مسلمان باہر کی دنیا میں فرقہ واریت سے پاک ہو کر چلیں. اپنے ممالک میں بھی رہنا چاہیے فرقہ واریت سے دور. ضروری نہیں کہ بیرون ممالک ہی، ہمیں فرقہ واریت سے حد الوسع دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس حوالے سے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر ایک کو موقع دیا جائے شمولیت کا، اپنی وہاں پر گفتگو کرنے کا. بس تھوڑی سی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ مسائل درپیش آ جاتے ہیں، لیکن یہ ایسی کوئی بری بات بھی نہیں ہے. اگر کسی معاشرے میں آقا علیہ السلام کے 10 میلاد کے جلوس بھی نکلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان سے اختلاف کر رہے ہیں، ہم ان سے ناراض ہیں یا وہ ہم سے ناراض ہیں. یہ صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پارٹ بنے ہوئے ہیں. دیکھیں، جو بھی دین کی خدمت کر رہا ہے، اسلام پر لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، وہ خلوص نیت سے کر رہا ہے. ہم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سب کو ہمت دے کوئی اچھے کام کرنے کی، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ قادری صاحب اس وقت پیدا ہوا تھا جب منہاج القرآن کی طرف سے ایک درخواست دی گئی تھی کہ دوسرے جلوس کو روکا جائے یا اس کا رخ موڑا جائے، اور اس چیز سے منہاج القرآن کی ایک اکثریت بھی، ایگزیکٹو باڈی کی بھی لا علم تھی. آپ یا 1-2 شخصیات ایسی ہیں مزید جن کو ساری کارروائی کا علم تھا. تو اس میں بطور پیس اینڈ انٹیگریشن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے اقدامات تھے وہ درست تھے، یا کہیں پر آپ نے بشری غلطیاں کی اور آئندہ ان کو نہ کرنے کا آپ اعادہ فرماتے ہیں؟ احسان صاحب، اس بار تو میرے خیال سے پچھلے سال کافی ٹاک ہو چکی ہے. کوئی بھی چیز ہوتی ہے، یہاں پر آپ دیکھیں قانون ہے. اگر آپ قانون کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یہ معاشرہ آپ کو اچھا شہری کہے گا. اگر آپ قانون سے باہر نکل کر زندگی گزاریں گے تو یہ اس آدمی کے خلاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ کسی بھی معاشرے میں حکم دیتا ہے کہ جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں ان کے قوانین کی پاسداری کریں.